السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سردیوں میں تتر کے لیے کون سی خوراک بہترین اور مؤثر رہے گی، کیونکہ کچھ لوگ چکری میں تتر کو لے جاتے ہیں تو چکری کے لیے بھی یہ خوراک اور یہ جو نسخہ جو آج میں آپ کو لکھواؤں گا یہ بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ دوستو آدھا پاؤ بادام کی گریاں آپ نے لے لینی ہیں، ایک چھٹانک آپ نے بھنے ہوئے کالے چنے لے لینے ہیں، آدھا چھٹانک خشخاش، آدھا چھٹانک اخروٹ، 10 گرام پستہ، 10 گرام کاجو، 1 تولہ مغز تربوز، 1 تولہ مغز کھیرا، 1 تولہ تباشیر، آدھا تولہ سونف اور آدھا تولہ شیر خس۔ اس کے بعد 12 عدد آپ نے الائچی لے لینی ہے اور 2 عدد دیسی انڈے کی زردی لے لینی ہے اور دیسی گھی حسب ضرورت۔ سب سے پہلے دوستو آپ یہ کریں گے کہ بادام کی گریوں کو آپ نے بھگو کے رکھ لینا ہے، بادام کے چھلکے اتار کر اس کو خشک کر کے اور پھر آپ نے بادام کی گریوں کو آپ نے پیس لینا ہے اور باقی بھی تمام مغزیات کو پیس کر علیحدہ سے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ساری پیسی ہوئی مغز کو ایک جگہ اکٹھا کر کے تمام مغزیات کو آپ نے پیس کر ایک صفوف سا بنا لینا ہے اور پھر اس کو علیحدہ رکھ دینا ہے، اور اس میں آپ نے دوستو 12 عدد الائچی کا بیج بھی ڈال لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس میں حسب ضرورت دیسی گھی ڈال کر ایک کالے چنے کی مقدار کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہے اور تتر کو ایک گولی ایک دن میں کھلانی ہے، اور اس کے بعد 4 گھنٹے تک تتر کو پانی نہیں پلانا۔ یہ گولیاں کھلانے کے بعد آپ نے تتر کو سبزیاں ضرور کھلانی ہیں، سبز رنگ کی سبزیاں ضرور کھلانی ہیں، جس میں شلجم، گاجر، مٹر اور کھیرا، یہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں ضرور کھلانی ہے، اور سبزیاں کھلانے کے بعد بھی پانی بالکل نہیں پلانا تتر کو، اور ہفتے میں 1 آدھ بار تتر کو مٹی ضرور کھلائیے گا، اور مٹی کھلانے کے بعد بھی تتر کو پانی نہیں پلانا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ نسخہ جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت اچھا نسخہ ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے تتر کی حفاظت رکھیے گا۔